أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصقور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان العلی العظیم اللہم صلی علی محمد. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ ونظم امرکم، اور اس بات کی سفارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ڈسپلین کو لے آئیں اور اپنے کام و کاج کو منظم طور پر انجام دیں. ماہ شوال میں جہاں پر کئی مناسبتیں ہیں، ایک اور مناسبت جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا وہ جنگ احد اور حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے. جس عظیم انسان نے اپنی جان کا نذرانہ اسلام کے تحفظ اور پیغمبر اسلام کے انقلاب کو بچانے کے لیے قربان کیا. جنگ بدر کے بعد کفار قریش میں غصہ تھا، جنگ بدر کی شکست کے بعد، ہار جانے کے بعد، کہ ان کی فوج زیادہ تھی، ان کے پاس اسلحے زیادہ تھے، ویپنز، اور اس کے باوجود وہ ہار گئے جبکہ مسلمان کم تھے اور ان کے پاس ویپنز کم تھے. مسلمان جیت گئے، لیکن اس جیت نے مسلمانوں کے اندر ایک ہلکا سا تھوڑا سا غرور پیدا کیا، تھوڑا سنسیئرٹی سے دور ہو گئے، فخر کرنے لگے کہ ہم جنگ میں جیت گئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نے، سپورٹ نے، اینجلز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے میں شریک ہونے والوں کی مدد کی. اس کے باوجود تھوڑا بہت وہ سمجھنے لگے کہ جیت ہماری ہے اور جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد میں در حقیقت مسلمانوں کو سبق سکھایا. ہر جیت تمہاری اپنی نہیں ہوتی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے. یہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں دیا ہے. کبھی بھی خوش ہو جاؤ تو اتنا خوش نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ، بلکہ خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے ایمان کو کنٹرول کرو. فتح مکہ کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا پیغمبر اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو کہ تم جیت چکے ہو، فتح تمہیں نصیب ہے، وکٹری نصیب ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب سر اٹھا کر چلنا نہیں ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. اب تم پیغام موقع یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو اور اللہ کہو الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا کیا کہ ہم
عزت کے سائے میں زندگی گزار سکیں. واستغفرہ، اور توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرو. ہو سکتا ہے اس دوران کوئی ہم سے مسٹیک ہوئی ہو، ہم سے کوتاہی ہوئی ہو، کوئی ایسا ہم نے کام کیا ہو جو اصول کے خلاف ہو. اس کے لیے تم اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرو. انہ کان توابا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. کانا توابا، بعض لوگ جو قرآن مجید کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یوں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے. اللہ توبہ کرنے والا ہے. تواب کا معنی ظاہر سی بات ہے، جو ڈکشنری کھولیں گے تو یہی ملے گا. تواب یعنی سب سے زیادہ توبہ کرنے والا. توبہ اللہ نہیں کرتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے. پھر اللہ کو تواب کیوں کہا گیا؟ سب سے زیادہ توبہ کرنے والا، اس لیے کہ اللہ توبہ کی توفیق دینے والا ہے. اگر وہ وقت نہ دے، وہ تندرستی نہ دے، وہ لفظ عطا نہ کرے، وہ زندگی عطا نہ کرے تو بندہ توبہ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ ابتدا میں توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، فرصت عطا کرتا ہے، مہلت عطا کرتا ہے، اور آخر میں اللہ توبہ کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ایکسیپٹ کرنے والا توابہ یعنی بندوں کی توبہ کو مسلسل ایکسیپٹ کرنے والا. کبھی کبھار بندہ توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے بھول جاتا ہے، توبہ کرتا ہے دن وہی غلطی بندہ ریپیٹ کرتا ہے. وہ بندہ ہی کیا جو ریپیٹ نہ کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرا دروازہ تیرے لیے بند نہیں ہوگا. 100 بار اگر تو نے توبہ کو توڑ دیا ہے، بعض نہیں آتی. مصیبت انسان کو جگانے کے لیے، انسان کو بیدار کرنے کے لیے، انسان کو ڈائریکشن دکھانے کے لیے، انسان کی زندگی میں جو مسٹیکس ہیں انہیں کریکٹ کرنے کے لیے یہ مصیبتیں انسان کے بہت کام آتی ہیں. اویکننگ کے لیے، بیداری کے لیے ایک مصیبت ٹول بن جاتی ہے، سورس بن جاتی ہے تاکہ انسان اس سے جاگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دفعہ بِإِذْنِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنین کو علم حاصل ہو. سب کچھ میرے ہاتھ سے ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت، کرم، رحمت، نعمت میری زندگی میں شامل حال نہ ہو. تو اس پیغمبر اسلام کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد پیغمبر اسلام کو بہت دکھ ہوا، پیغمبر اسلام کو بہت غم ہوا. یہاں تک پیغمبر اسلام کو صبر کی تلقین کی. جبرائیل امین نے کہا صبر کرو یا رسول اللہ، یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ خوشخبری دی، گلیڈ ٹائڈنگز دی پیغمبر اسلام کو کہ گھبراؤ نہیں. اس شہادت کے بدلے حضرت حمزہ کے فضیلت میں آسمانوں پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، انہو اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حضرت حمزہ اللہ کے شیر بھی ہیں اور پیغمبر اسلام کے شیر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب حضرت حمزہ کو عطا کیا، انہو اسد اللہ و اسد رسولہ، رسول اسلام کے بھی وہ شیر ہیں، وہ اسد ہیں. اور اسی طرح سے جو خطاب پیغمبر اسلام نے اس عظیم ہستی کو عطا کیا وہ سید الشہداء کا خطاب ہے. علامہ ملا صالح مازندرانی کہتے ہیں انقلاب کربلا سے پہلے جو سورس تھا شہادت کا، جو در حقیقت موٹیویشن تھا تمام شہیدوں کے لیے، وہ حضرت حمزہ کی ذات بابرکت تھی. آپ کو سید الشہداء کہا جاتا تھا. انقلاب کربلا کے بعد سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، یا سید الشہداء اول حضرت حمزہ، سید الشہداء دوم امام حسین علیہ السلام ہیں. تو اسلام لانے سے پہلے، اسلام کا اظہار کرنے سے پہلے بھی آپ کی شخصیت عظیم تھی. آپ کو پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ سے عقد کے لیے مشاور بنایا.
مشورہ کیا حضرت حمزہ سے. ظاہر سی بات ہے مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حمزہ کے پاس تجربہ بھی موجود ہے، علم بھی موجود ہے، وہ شعور بھی موجود ہے. ایڈوائزر بنایا پیغمبر اسلام نے، اور پیغمبر اسلام کی حمایت میں حضرت حمزہ ہمیشہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ رہے. دشمنوں کو سبق سکھانے والے، دشمنوں کو یہ پیغام دینے والے کہ پیغمبر اسلام تنہا نہیں ہے، پیغمبر اسلام اکیلے نہیں ہے. ایک بزرگ عالم دین نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جب حضرت حمزہ نے ابو جہل کو سبق سکھایا کہ تم میرے رسول کی اہانت نہیں کر سکتے، توہین نہیں کر سکتے، یہ خوبصورت جملہ ارشاد فرمائیے کہ جب تک کسی لیڈر کے ساتھ، رہبر کے ساتھ اس کے رشتہ دار نہیں ہوتے، اس وقت تک وہ انسان کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا ہے. ایک مبلغ کے ساتھ، ایک لیڈر کے ساتھ، ایک رہبروں کے ساتھ اس کے قریبی رشتہ دار ہونا چاہیے. وہ آگے بڑھیں، ساتھ دیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، اور کئی ایسے رشتہ دار ہیں جو پیغمبر اسلام کا جنہوں نے ساتھ دیا اور یہ میسیج پیغمبر اسلام کو دیا کہ یا رسول اللہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور یہ میسیج دشمنوں کو بھی دیا کہ تم رسول کو اکیلا سمجھ کر اسے تکلیف نہ دینا، اسے پریشان نہ کرنا. پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا، ناصر بنے، مشاور بنے، ناصر بنے. پیغمبر اسلام کے ساتھ آپ نے ہجرت کی اور حضرت ابو طالب کے بچوں کی کفالت کی ہے. آپ کو پتا ہے جب قحط پڑا تھا، ڈراؤٹ تھا، پریشانیاں تھیں، بچوں کی پرورش کرنا مشکل تھا. خود حضرت ابو طالب کے گھر میں 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کی پرورش کرنا حضرت ابو طالب کے لیے مشکل تھا. اتنی پریشانی بڑھ چکی تھی مکہ مکرمہ میں، تو حضرت ابو طالب کے بچوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا لوگوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، کہ وہ پرورش کے لیے، تربیت کے لیے انتخاب کریں. کسی نے چن لیا، حضرت حمزہ نے جعفر کو چنا. یا رسول اللہ میں پرورش کروں گا، میں تربیت دوں گا، جعفر کو اپنے گھر لے جاؤں گا. اسی طرح سے پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کو لیا کہ میں اس کو گھر لے جاؤں گا اور اس کی تربیت، اس کی پرورش کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اس وقت بھی یہ سسٹم موجود تھا کہ اگر کسی کے گھر میں پریشانی ہو تو پریشانیاں بانٹنے سے کم ہو جاتی ہیں. یہ رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے. اگر کسی خاندان میں، کسی گھر میں پریشانی ہو تو رشتہ دار آپس میں جڑ جائیں اور اس مصیبت کو کم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کریں. نہ تنہا ایک سسٹم بنایا کفالت کا کہ کفالت کریں، ان کو لے لیں اور اڈاپٹ کریں، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کی پرورش کا انتظام کریں. حضرت حمزہ کا نام اس فہرست میں بھی شامل ہوتا ہے کہ آپ کفیل بنے حضرت جعفر کے، جو بعد میں حضرت جعفر کہلانے لگے جعفر تیار، جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنے بازوؤں کو راہ خدا میں کٹایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا کیے جو جنت میں پرواز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو حضرت حمزہ اسلام سے پہلے بھی پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا اور ہجرت کی پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینہ آئے، اور مدینے میں جنگ بدر میں آپ نے شرکت کی. بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے قتل کیا اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. پیغمبر اسلام جسے ملا ہے وہ حضرت حمزہ علیہ الرحمہ ہے. پیغمبر اسلام نے آپ کو علمدار بنایا اور پیغمبر اسلام نے پرچم اس جنگ کا، جنگ بدر کا، حضرت حمزہ کے حوالے کیا اور آپ جنگ احد میں شریک ہوئے. ظاہر سی بات ہے جنگ احد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو پیغمبر اسلام نے غم کا اظہار کیا. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام خود فرماتے ہیں جو غم مجھے آج ہوا ہے ویسا غم مجھے کبھی نہیں ہوا. آپ دوست بھی تھے حضرت حمزہ، پیغمبر اسلام کے چچا، دوست اور ساتھ زندگی گزارنے والے. جب ایسا انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوں گے. یہاں تک کہ پروردگار عالم نے جنگ احد کی مصیبتوں کے بعد جب مسلمان پریشان ہوتے ہوئے نظر آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ جنگ بدر میں ہمارا ایمان اور جنگ احد میں ہمارا ایمان کہاں گیا؟
تو پیغمبر اسلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، اپنے ایمان کی اسسمنٹ خود آپ اپنے اس میں ایمان کی اسسمنٹ کرو. ویسا ایمان کیوں نہیں تھا تمہارا جیسے جنگ بدر میں تھا؟ ویسا ایمان کیوں باقی نہیں رہا؟ وہ سنسیئرٹی کیوں باقی نہیں رہی جنگ احد میں؟ ہمیں نقصان ہو گیا، ہم برباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل تیاری کرنا. صبر کا مطلب پھر نئے مقام پیغمبر اسلام نے آپ کی عظیم فضیلتوں کو بیان کیا. آپ کو پتا ہے سب سے پہلا دشمنی اتنی تھی دشمنوں کی طرف سے کہ اس کو مسلح کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے جنازے کے. ہند نے حضرت حمزہ کے جگر کو کے بدن سے نکالا، اپنے دانتوں میں دبایا، اتنا سخت کر دیا اللہ نے پتھر کے مانند. وہ کھا نہ سکی ورنہ وہ جگر کھانے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی. حضرت حمزہ کا جگر اور لیور کھانے کے لیے وہ میدان میں آ چکی تھی. اتنی دشمنی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. جب حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے میدان کی طرف آنے لگی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا حضرت حمزہ کے بدن کو چھپا لو، صفیہ کی نظر حضرت حمزہ کے بدن پر نہ پڑے. اتنی سچویشن اچھی نہیں تھی بدن کی. بعض روایتوں میں پیغمبر اسلام نے جو اپنے کندھوں پر یمانی چادر تھی اپنے حضرت حمزہ کے بدن پر ڈال دیا، تھوڑی دیر انتظار کروایا صفیہ کو، اس کے بعد آئے اور بدن کو دیکھے. بدن پر ڈالی اور ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، جو میری زیارت کے لیے آئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. پیغمبر اسلام نے فرمایا جو میری زیارت کے لیے آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے گویا اس نے مجھ پر جفا کی ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اس لیے کہ مجھے طاقت دینے والے، میری کمر کی طاقت بننے والے یہ وہ لوگ ہیں جو آج اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. حضرت حمزہ کی زیارت کی تمنا انسان کے دل میں ہونی چاہیے. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا جاؤ. جب پیغمبر اسلام مدینہ واپس آئے احد کی پہاڑیوں سے دیکھا کہ ہر گھر میں غم ہے، 70 شہید ہوئے ہیں، ہر گھر میں غم ہے. پیغمبر اسلام کے گھر میں یا حضرت حمزہ کے گھر میں کوئی گریا کرنے والا نہیں، کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام نے یہ آرزو کی کاش حضرت حمزہ کے گھر میں بھی کوئی ماتم ہوتا، کوئی گریا ہوتا، کچھ عورتیں ہوتی وہاں پر بیٹھ کر حضرت حمزہ پر گریا کرتی. یہ آواز جب پہنچی مدینے کی عورتوں کے کانوں تک، مدینے کی عورتیں دوڑتی ہوئی پیغمبر اسلام کے گھر میں تشریف لائیں، حضرت حمزہ کے گھر میں تشریف لائیں اور انہوں نے مرثیہ پڑھا. گریا کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے دل کو سکون ملے اور اطمینان ملے. بڑا ہی سخت مرحلہ تھا پیغمبر اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. ایک عظیم انسان اس دنیا سے چلا گیا اسی ماہ شوال میں. اور پیغام جو حضرت حمزہ نے دیا، جو لیسن حضرت حمزہ نے دیا، وہ میسیج اور وہ لیسن ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی عزت کے لیے قیام ضروری ہے. اور اس قیام میں ہماری جان بھی چلی جائے اسے جان جانا نہیں کہتے بلکہ در حقیقت جان کو قربان کرنا کہتے ہیں. اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جو زندگی عطا کرے گا اس زندگی کی قیمت دنیا کی کوئی دولت عطا نہیں کر سکتی ہے. ایک پیغام جو مجھے ملا ہے حدیث میں حضرت حمزہ سے ریلیٹڈ کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ خواب میں حضرت حمزہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا اے میرے چچا بتاؤ مرنے کے بعد کون سی چیزیں تمہیں زیادہ کام آئیں. آج کے نماز جمعہ کے خطبے کے لیے
خطبے میں میرے لیے اور آپ کے لیے یہ حضرت حمزہ کا جواب مشعل راہ ہے، یہ اسوہ ہے، یہ رول ماڈل ہے جس کے سائے میں ہم خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ 3 باتوں کی طرف حضرت حمزہ نے اشارہ کیا، یا رسول اللہ پہلا عمل جو بہت کام آیا وہ آپ اور آپ کے اولاد پر درود پڑھنا ہے۔ یہ درود قبر میں میرے بہت کام آیا، عالم برزخ میں بہت کام آیا۔ اور دوسری بات جو حضرت حمزہ نے اشارہ کی، یا رسول اللہ خواب میں بتایا کہ پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب مجھے بہت ملا ہے۔ کبھی پیاسوں کو پانی پلانا ہوتا ہے، کبھی پانی کا انتظام کرنا ہوتا ہے، کبھی پانی کی سپلائی، واٹر سپلائی کا کام کرنا اور وہاں تک پانی پہنچانا جہاں پانی نہیں ہے۔ یہ حضرت حمزہ کہتے ہیں یہ پانی، شاید آپ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی تھی آپ کی، شاید اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام میرے بہت آیا، مرنے کے بعد ثواب بہت ملا ہے۔ اور تیسرا کام جو حضرت حمزہ نے اشارہ کیا، یا رسول اللہ قبر میں مرنے کے بعد محبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت کام آئی۔ ایسا لگتا ہے ابھی مدینے میں دوسرا سال ہے، تیسرا سال ہے، مکے سے لے کر مدینے کے دوسرے سال تیسرے سال تک حضرت حمزہ مولا کائنات کے محبت اپنے دل میں رکھ چکے تھے۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور یہ محبت ہے ہمیں آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محبت کے سائے میں زندگی گزارنا نصیب کرے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورت وانا عاصی ویعظم النعمت علی فلا اجازی فکم من موہبت ہنیئت قد اعضانی وعدیمت مخوفت قد کفانی وبہجت مونقت قد ارانی فاثنی علیہ حامدا واذکرہ مسبحا۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ابتدائے خطبے ہی میں یہ خوشخبری، یہ گلیڈ ٹائڈنگز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو حوزہ علمیہ قوم نے، اسلامک سیمینری قوم نے عالم تشیع کو اور عالم اسلام کو دیا ہے۔ وہ تفسیر تسنیم کی خوشخبری ہے۔ آیت اللہ العظمی جوادی آمولی مدظ اللہ العالی جو مرجع بھی ہیں، جو مجتہد بھی ہیں، جو فلاسفر بھی ہیں، جو کامنٹیٹر بھی ہیں قرآن کے، 40 سال سے مسلسل قرآن کی تفسیر بیان کرتے جا رہے ہیں۔ 40 سال 40 ایئرس مسلسل قرآن مجید کی تفسیر کو انہوں نے بیان کیا from the beginning till the end۔ الحمدللہ اس سال وہ قرآن مجید کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ 80 ویلیومز میں وہ قرآن کی تفسیر، 80 ویلیومز میں وہ قرآن کی تفسیر پرشین میں چھپ کر لائبریریوں میں اور بک شاپس میں آ چکی ہے۔ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے مذہب تشیع کے ماننے والوں کے لیے، قرآن کے تشنا لب لوگوں کے لیے جن کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے اور سمجھنے کی آرزو ہے، تمنا ہے، شوق ہے، وہ آئیں اس تفسیر کو اپنے گھروں میں رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کے ٹرانسلیشن کا کام شروع ہوگا اور ہم تک انشاءاللہ وہ کتابیں پہنچ جائیں گے۔ قرآن تو قرآن تفسیر، آیتوں کا سہارا لے کر آیتوں کی تفسیر اتھینٹک روایات کے ذریعے سے اور اپنے عقلی اور عرفانی
نظریات کو پیش کرتے ہوئے اس عظیم عالم دین نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا کرم جو اللہ کا اس انسان کے لیے ہوا یہ کہ کبھی کبھار انسان کے مرنے کے بعد کتابیں چھپتی ہیں اور لوگ موت کے بعد تعریف کرتے ہیں. وی آر ایکسپرٹ ان دیٹ کہ ہم مرنے کے بعد لوگوں کے قبروں پر پھول چڑھانے میں ایکسپرٹ ہیں. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا, زندوں کو پھول دو اور مرے ہوئے لوگوں کو فاتحہ پڑھو. تو ہم نے الٹ دیا ہے, ہم نے زندہ لوگوں پر فاتحہ پڑھتے ہیں, مرنے کے بعد قبر پر پھول چڑھا دیتے ہیں. اور مرنے کے بعد لوگوں کی کتابیں چھپتی ہیں, لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. لیکن اللہ نے اس بندے پر وہ کرم کیا, ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی لکھی ہوئی کتاب قرآن مجید کی تفسیر تسنیم کو آپ نے دیکھا چھپتے ہوئے, اور اپنے لانچ بھی کیا اپنے ہاتھوں سے حوزہ علمیہ قوم میں. اور کہتے ہوئے یہ کہا انہوں نے جملہ جب وہ لانچ کر رہے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام میرا نہیں, یہ کام دینی مدرسے کا ہے. اٹس ریلیٹڈ ٹو اسلامک سیمینری. میں ایک آدمی ہوں اس حوزہ علمیہ کا, یہ میرا کام نہیں ہے. جب تک سپورٹ نہ ہو اسکالرز کی, جب تک سپورٹ نہ ہو اسٹوڈنٹس کی, کام کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا ہے. نام آپ کا لیا جائے گا لیکن کام پیچھے بہت سارے علماء نے مل کر کیا ہے, اور اس کام کو آپ نے ریلیٹ کیا حوزہ علمیہ قوم سے اور اسلامک سیمینری سے. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہم ایک آدمی کو فالو کرتے ہیں اور ایک آدمی کو فالو کرنے کے بعد کہتے ہیں وی آر آن دی رائٹ پاتھ. نو مائی ڈیئر, حوزہ علمیہ قوم ہو یا نجف ہو, ایک آدمی کے بل بوتے پر کوئی دینی مدرسہ چلتا نہیں ہے. ہم ایک کو فالو کریں گے چلو وی آر رائٹ, اس نے جو کچھ کہا سب کچھ صحیح ہے, نہیں. 10,000 مجتہدین صبح ہوتی ہے تو اپنے گھر سے نکلتے ہیں علم سیکھنے کے لیے اور علم سکھانے کے لیے. 10,000 مجتہدین ان قوم ان نجف سورج طلوع ہونے سے پہلے گھر سے نکل پڑتے ہیں, کچھ سیکھیں اور سکھائیں, وہاں سے علم حاصل کریں. سمندر سے علم لیں, نالیوں سے نہیں. چشمے سے علم لیں تو انسان کو پیور ملے گا, انسان کو خالص علم ملے گا. اس مرد خدا نے کہا یہ سیمینریز کے حوالے حوزہ علمیہ کی دین ہے تمام امت اسلام کے لیے. اور اس کا نتیجہ کیا, جو خوبصورت پیغام ہے وہ میں دینا چاہ رہا ہوں, سیاست سے ریلیٹڈ بھی ہے. آپ نے پیغام دیتے آپ اسپیچ کو سن سکتے ہیں, یوٹیوب میں ہے, انگلش سب ٹائٹلز بھی ہیں. آپ نے اسپیچ دیتے ہوئے کہا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو اس قرآن مجید کی ان کی تفسیر کا ایفیکٹ کیا ہوا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جو آپ کی تفسیر میں آتا تھا, بیٹھتا تھا, وہ قوم میں علم حاصل کرتا تھا, اس ایک سٹوڈنٹ کا نام ہے سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ. اس کے بعد وہ جملہ کہتے ہیں یہ جو آئے گا قرآن مجید کے سائے میں زندگی گزارے گا, قرآن مجید کے سائے میں آنکھیں کھولے گا, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے کہ وہ ایک انقلاب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے, ایک انقلاب کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے. آج اس کا نام بڑی خوبصورت طریقے سے لیا جاتا ہے, جس کی طرف آیت اللہ خامنئی نے اپنے تقریر میں فرمایا اٹ از اے سورس آف پرائڈ ٹو آل شیعہ مسلمز اینڈ اسلامک سیمینریز. یہ افتخار کی بات ہے کہ ہم آج دنیا کے سامنے یہ رکھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی تفسیر ہماری ہے, ہمارے عالم دین نے اس قرآن مجید کی تفسیر کو لکھا. یہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے, کام تو ہر سال 5 سال ہر 10 سال میں پھر تفسیر آئے گی, پھر انسان آگے بڑھیں گے, کوئی نہ کوئی نکلے گا جو قرآن مجید کی تفسیر لکھے گا. ٹائم کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے وہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کو, ہمارے مراجع کو سلامت رکھے, اور ان کے سائے میں جو کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے آئے, انشاءاللہ ہم اس کے سائے میں اپنی زندگی گزار سکیں. انشاءاللہ ہماری جماعت اور ہماری تبلیغ بورڈ نے بھی اسے علم کو پھیلانے کے لیے گلمسز آف دا تفسیر قرآن, کہ آپ جو ہے توحید کے پروپیگیٹر ہیں. علامہ آیت اللہ جوادی آمولی, آپ کو پتا ہے توحید کی جب بحث ہوتی ہے, آپ جس طرح بحث کرتے ہیں فلسفیکلی, ویسا آج دنیا میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتا ہے. امام خمینی نے جو لیٹر لکھا تھا گورباچیف کو, اور لیٹر لے کر اسلام کی طرف بلایا تھا, جو توحید کا لیٹر دیا تھا اور کسی کو امبیسڈر بنایا تھا, تو آیت اللہ جواد آمولی کو بنایا تھا. اس لیٹر کو لے جاؤ, وہاں بیٹھو, اگر ان کی طرف سے کوئی سوال ہو توحید کے بارے میں, اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو آیت اللہ جواد آمولی جواب دے سکتا ہے, کوئی جواب دے سکتا ہے, پھر وہیں پر بیٹھے بیٹھے ڈیفینڈ کر سکتا ہے توحید کو, تو آیت اللہ جواد آمولی ڈیفینڈ کر سکتا ہے. آپ کو بھیجا تھا اور آپ نے بخوبی پیغام
توحید کو پہنچایا تھا. تو ہمارے تبلیغ بورڈ کی طرف سے بھی انشاءاللہ آپ اس ڈیٹ کو رکھ لیجئے اپنے کیلنڈر میں، ریمائنڈر میں لکھیے گا. May 16th and 17th انشاءاللہ ایک اسلامک سائنسز ماسٹر کلاس کا آرگنائز کیا جا رہا ہے دارالسلام میں. فرسٹ ٹائم دا گاڈ ڈیبیٹ کے عنوان سے انشاءاللہ اسکالرز تشریف لائیں گے اور اسی تفسیری موضوعات کے تحت اس عنوان کو ہمارے ہاں پیش کریں گے. تمام ٹیچرز، جو اسکالرز، جو علم کے عاشق ہیں، جن کے ذہنوں میں سوال ہے توحید کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں، وہ آئیں، پارٹیسپیٹ لیں اور انشاءاللہ ایک خوبصورت محفل علم کی سجے گی. علم کی محفل جہاں سجے گی وہاں ضرور بضرور فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. طالب علم اور اسٹوڈنٹ پرواز کرے گا. ریمائنڈرز میں لکھیے گا، ڈیٹ کو معین کیجیے گا. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، علمی ماحول بنے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدة نساء العالمین وبضعة خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ وعلى ائمة المسلمین وقادة المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلوات والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام. اللہم عجل فرجا وسہل مخرجا واجعلنا من المستشہدین بین یدی. اللہم بنا ما نحن اہلو بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.